اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 321 میں طواف کی حالت میں لمبی ٹوپی پہننے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ طواف کے واجبات اور مستحبات کو بیان کرنے کے بعد اس کے متعلقہ مسائل میں گفتگو ہو رہی ہے، اور تیسرے مسئلے میں طواف کی حالت میں لمبی ٹوپی پہننے کا حکم ذکر ہونے والا ہے۔ لمبی ٹوپی پہننا حرام ہونے کا فتویٰ اور اس کی دلیل پر گفتگو ہوگی۔ ابن ادریس حلی کی فقہی رائے اور نقل و نظر بیان ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث پیش کی جائیں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی ذکر ہوگی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ شہید اول نے ذکر کیا ہے 6 مسائل جو طواف کے متعلق ہیں، اس میں سے تیسرے مسئلے میں کہ برطلا نامی ٹوپی جو لمبی ٹوپی ہوتی ہے پرانے زمانے میں پہنی جاتی تھی، تو طواف کی حالت میں اس کا پہننا حرام ہے، چونکہ اس کے متعلق روایت میں نہیں آئی ہے اور نہیں حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، بلکہ اس روایت میں تو یہ علت اور سبب بھی بیان ہوا ہے کہ چونکہ یہ یہودیوں کے آداب اور طریقوں میں سے ہے اور ان کے مخصوص لباس میں سے ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن بعض فقہا جیسے ابن ادریس حلی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حرام ہونا اس طواف کے ساتھ خاص ہے جس میں سر کو ڈھانپنا طواف کرنے والے کے لیے حرام ہوتا ہے، جیسے طواف عمرہ ہو گیا اور حج کا طواف جب اس کو وقوف عرفات سے پہلے انجام دے، کہ اس 2 صورت میں چونکہ طواف احرام کی صورت میں ہوتا ہے تو سر ڈھانپنا حرام ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرے طواف ہیں جیسے طواف حج اگر وقوف عرفات کے بعد انجام دیا جائے، اور طواف نساء کے جو آخر میں انجام دیا جاتا ہے، اکثر محرمات احرام وہ حلال ہو جاتی ہیں، تو ٹوپی پہننا حرام نہیں ہوگا۔ شہید ثانی اس نظریے کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ جو روایت حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، لمبی ٹوپی پہننے کو حرام قرار دیتی ہے، اس کی سند ضعیف ہے اور اس کے راوی قابل اعتماد نہیں ہے، تو اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں احتمال ہے کہ نہیں جو اس روایت میں ہے اس سے مراد کراہت لی جائے، اور اس کا شاہد اور گواہ وہی تعلیل ہے جو روایت کے ضمن میں آئی ہے کہ یہ ٹوپی پہننا یہودیوں کے آداب میں سے ہے، تو بعض جو ان کے آداب یا طریقہ کار ہیں ان کو اگر ان کی شباہت کے بغیر انجام دے تو حرام نہیں ہوتا، لیکن سیاق تعلیل سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے شارع کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ مکروہ ہوگا۔ نتیجتاً شہید ثانی کی تحقیق یہ ہے کہ عمرہ کے طواف میں تو چونکہ سر کو کھلا رکھنا واجب ہے اور سر کو ڈھانپنا حرام ہے، تو چاہے یہ ٹوپی ہو یا کوئی اور چیز ہو تو حرام ہوگا اس صورت میں ٹوپی پہننا بھی۔ لیکن دوسرے جو طواف ہیں جس میں سر کو ڈھانپنا حرام نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ایسی ٹوپی پہننا مکروہ ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الثالثۃ یحرم لبس البرطلۃ بضم الباء والطاء واسکان الراء وتشدید اللام المفتوحۃ، بلکہ اس کو پڑھیں گے لبس البرطلۃ وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما في الطواف۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لمبی ٹوپی پہننا حرام ہے، اور اس کو برطلہ پڑھیں گے، با پر پیش ہوگی، تا پر بھی پیش ہوگی، اور را ساکن ہوگی، اور لام پر شد ہوگی، برطلہ۔ وَهِيَ قَلَنْسَوَةٌ طَوِيلَةٌ، یہ ٹوپی ہے لمبی
کانت تلبس قدیما فی الطواف، جو پرانے دور میں طواف کے وقت پہنی جاتی تھی. لما روی من النہی عنہا معللا بانہا من زی الیہود، اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روایت میں اس سے نہیں آئی ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کو، اور اس میں علت اور سبب بیان کیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کے آداب اور طریقہ کار میں سے ہے. تو یہ پہلا نظریہ تھا. وقیل والقائل ابن ادریس واستقربہ فی الدروس، اور ایک فقی نظریہ اور رائے یہ ہے کہ جس کا قائل ابن ادریس ہلی ہیں، جلیل القدر فقی تھے، نجف سے انہوں نے اپنے علاقے حلہ میں ہجرت کی اور وہاں پر حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی، جس میں بڑے علماء پیدا ہوئے، محقق ہلی، صاحب شرح الاسلام، علامہ ہلی اور باقی بزرگان. وَاسْتَقْرَبَهُ فِي الدُّرُوسِ، جبکہ اسی نظریے کو شہید اول نے بھی دروس شرعیہ میں قریب قرار دیا ہے. تو ان کا نظریہ یختص التحریم بموضع تحریم ستر الراس کطواف العمرۃ لضعف مستند التحریم، احرام کی حالت میں لمبی ٹوپی پہننے کا حرام ہونا خاص ہے اس مقام سے کہ جس صورت میں سر کو ڈھانپنا حرام ہوتا ہے، جیسے طواف عمرہ میں سر کو ڈھانپنا حرام ہوتا ہے چونکہ انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اور احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کا ڈھانپنا حرام ہے. تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹوپی کے ذریعے اس کو ڈھانپیں یا کسی اور کے ذریعے ڈھانپے تو وہ حرام ہو جائے گی. لضعف مستند التحریم، لیکن جو دوسرے احرام ہوتے ہیں، دوسرے طواف ہوتے ہیں جو مینا کے اعمال کو انجام دینے کے بعد ہوتے ہیں، اور احرام کے بہت سے محرمات اس وقت حلال ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں لمبی ٹوپی پہننا حرام نہیں ہوگا. لضعف مستند التحریم، چونکہ حرام قرار دینے کی جو دلیل ہے، روایت ہے، وہ ضعیف ہے سند کے لحاظ سے. علامہ ابن ادریس ہلی تو خبر روایت کو ویسے حجت ہی نہیں سمجھتے تھے، بے شک اس کی سند درست بھی ہو، لیکن شہید ثانی اپنے مبانی کے تحت اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ دوسرے علماء خاص کر شہید اول اگر اس نظریے کے قائل ہوتے ہیں جو کہ خبر واحد ثقہ کو حجت مانتے ہیں، لیکن اگر روایت کی سند ضعیف ہو تو پھر حرمت ثابت نہیں ہوگی. وَهُوَ الْأَقْوَى، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی نظر قوی ہے، یہی رائے قوی ہے. وَيُمْكِنُ حَمْلُ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِشَاهِدِ التَّعْلِيلِ، اور ممکن ہے کہ ہم اس نئی کو جو روایت میں وارد ہوئی ہے لمبی ٹوپی پہننے سے، کراہت مراد لیں بشاہد التعلیل، چونکہ اس میں علت بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے آداب اور ان کے طریقہ کار کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے. وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّحْرِيمِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الطَّوَافِ، شہید ثانی فرماتے ہیں اگر لمبی ٹوپی پہننا حرام مان بھی لیا جائے تو طواف کے صحیح ہونے میں یہ معنی نہیں ہوگا، طواف صحیح ہو جائے گا. لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ وَصْفٍ خَارِجٍ عَنْهُ، کیونکہ جو نہیں آئی ہے لمبی ٹوپی پہننے سے یہ ایک ایسے وصف سے ہے جو طواف کی حقیقت سے خارج ہے. طواف کی اپنی شرائط ہیں، اپنے واجبات ہیں، جب ان کو انجام دے دیں تو پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے. ہاں ایک وصف ملازم یا اس کے ساتھ جو خارجی طور پر ساتھ ہے تو وہ حرام ہوگا اپنی جگہ پر. یہ تو شیعہ علم اصول میں کافی حد تک واضح ہو چکا ہے کہ وہ خارج میں ایک ہی چیز ہو لیکن اگر دو عنوان سے اس پر مختلف احکام آ رہے ہوں تو وہ اجتماع امر و نہی کے قائل ہیں فی شیء واحد. اور نہیں جو ہوتی ہے وہ اگر خود عبادت سے یا اس کی شرط اور جو اس سے آئے تو اس صورت میں مانے ہوتی ہے صحت عبادت سے، ورنہ یہ خارجی جو وصف سے نہیں ہوتی ہے وہ بطلان کا تقاضا نہیں کرتی. وَقَذَا لَوْ طَافَ لَابِسًا لِلْمَخِيطِ،
اسی طرح اگر کوئی شخص سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کرتا ہے تو بھی اگر احرام کی حالت میں طواف تھا تو پھر وہ حرام کام ہوگا، لیکن طواف صحیح ہو جائے گا، چونکہ طواف میں اپنے واجبات اور اس کی شرائط ہیں وہ پوری ہوں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن لوگ سے سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا حرام ہوتا ہے احرام کی حالت میں، تو وہ ایک علیحدہ حرام کام شمار ہوگا۔ یہاں تک طواف کی حالت میں لمبی ٹوپی پہننے کے حرام ہونے کا تعلق ہے تو شیخ طوسی نے اپنی نہایہ میں حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، جبکہ وہی شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی تہذیب الاحکام میں، جو ان کی حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں اس کے مکروہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور ابن ادریس ہلی نے حج کے طواف میں کراہت کا فتویٰ دیا ہے اور عمرے کے طواف میں حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، چونکہ اس صورت میں سر کا ڈھانپنا حرام ہوتا ہے چونکہ احرام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اساس ہے اس اختلاف رائے کی وہ ہے روایت جو یزید بن خلیفہ نے نقل کی ہے، اور اس کا بیان ہے رعانی ابو عبداللہ علیہ السلام اطوف حول الکعبہ وعلی برطلہ فقال لی بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود۔ امام صادق علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا جبکہ میرے سر پہ لمبی ٹوپی تھی، تو آپ نے بعد میں مجھے فرمایا میں نے تجھے دیکھا کہ تو کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا اور تو نے لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو کعبہ کے گرد ایسی ٹوپی نہ پہنو کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وسائل و شیعہ باب 67 ابواب طواف حدیث دوم ہے، اور زیاد بن یحییٰ حنظلی کی بھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے لا تطوفن بالبیت وعلیک برطلہ، خانہ کعبہ کا طواف اس حالت میں نہ کرو کہ سر پہ لمبی ٹوپی پہن رکھی ہو۔ یہ دونوں روایتیں سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، تو پھر یہ کراہت کی دلیل بن سکتی ہیں۔ حرمت کو ضعیف اور غیر معتبر دلیل سے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو برطلہ ہوتی ہے اس کی تعریف بھی شہید ثانی نے بیان کی ہے کہ لمبی ٹوپی ہوتی ہے جو پرانے دور میں پہنی جاتی تھی، اور یہ تعریف محقق ثانی اپنی جامع المقاصد میں بھی پیش کرتے ہیں، سید المدارک عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی پیش کرتے ہیں، اور شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی پیش کرتے ہیں، اور شرح الامم میں بھی یہی تعریف کی ہے، جبکہ کتاب العین، محیط اور قاموس جو لغت کی بڑی کتابیں ہیں اس میں ہے انھا المظلۃ سیفیہ، یہ گرمیوں میں جو چھتری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور جوالیکی سے ہے کلمہ نبتیہ لیست من کلام العرب، یہ نبتی لفظ ہے عربی لفظ نہیں ہے، اور ابن جنی کی سر الصناعہ سے ہے ان نبت یجعلون طاعا ولہذا قالوا برطلہ وانما هو ابن ظل، یعنی کہ نبتی جو ہوتے ہیں وا کو تا بنا دیتے ہیں اور وہ برطلہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بردلہ ہے، ابن ظل ہے، یعنی چھتری کے معنی میں ہے۔ اور یہ جو روایات ہیں برطلہ کے بارے میں، یہ وسائل و شیعہ ترجمہ اردو صفحہ 352 جلد 9 میں باب 67 میں موجود ہیں۔ ٹوپی پہن کر طواف کرنا مکروہ ہے، اور محرم کے لیے اس کا پہننا حرام ہے، اور کعبہ کے ارد گرد اس کا پہننا مکروہ ہے۔ تو اس میں دو حدیثیں ہیں، ایک تو زیاد بن یحییٰ حنظلی کی امام صادق علیہ السلام سے ہے اس حالت میں ہرگز طواف نہ کر جبکہ تیرے سر پر ٹوپی ہو، اور دوسری ہے یزید بن خلیفہ کی روایت کہ میں کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا جبکہ میرے سر پر ٹوپی تھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا میں نے تجھے دیکھا کہ تو ٹوپی پہن کر طواف کر رہا تھا، اسے کعبہ کے ارد گرد نہ پہن کیونکہ یہ یہود کا لباس ہے۔
تہذیب اور فقہ میں ہے، اور پہلی روایت فروع کافی اور تہذیب میں ہے۔ تو اب اس میں یہ بحث ہونی چاہیے کہ فقہا کا فہم تو اس کے برت اللہ کے لیے ٹوپی کے معنی میں ہے، لیکن اگر ہم اس کے لغوی دقت میں جائیں تو وہ تو احتمال موجود ہے کہ اس سے مراد چھتری اوپر کرنا ہو، سار کے اوپر سایہ کرنا ہو۔ تو بہرحال یہ تحقیق موجود ہے، روایات کی سند چونکہ ضعیف ہے تو اس سے حرمت کو ثابت کرنا قابل غور ہوگا۔